ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی وبا کرونا وائرس کے نام سے، اور اس کے بعد جو یقیناً پوری دنیا ایک پینک کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے مذاہب یا دنیا بھر کے جو عقائد رکھنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ایسی تدابیر یا نسخے جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ زبان زد عام ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ بڑی حد تک جو ہے کہ کرونا وائرس کا جو ہے وہ علاج ممکن ہے، لیکن جو ابھی تک جو دنیا بھر کے طبی ماہرین کی جو تحقیق ہے اس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی علاج جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی حال ہی میں ضمیر اختر صاحب نے جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام میں جو ہے اس طرف اشارہ کیا کہ جو ہے اس کے کیا عوامل ہیں کہ کس بنیاد پر جو ہے یہ وائرس اتنی تیزی سے اسپریڈ آؤٹ ہوا، اور کس طریقے سے اور کیوں کر کے اس کی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، عوام میں بڑا تجسس پایا جاتا ہے، وہ ویڈیو جو پیغام آپ نے دیا وہ بہت زیادہ وائرل ہوا، اور آج تک جو ہے وہ اس کا مکمل جواب جو ہے وہ نہیں حاصل ہو سکا کہ کس طریقے سے کس بنیاد پر جو ہے وہ اس سے تدارک ضروری ہے، اور کیوں کر کے یہ وائرس جو ہے وہ دنیا بھر میں اتنی تیزی سے پھیلا۔ جی ہاں، یہ اصل میں دیکھیں یہ ہیں تفصیلی گفتگو جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی، اور ایسے پروگرام تمام جو جتنے بھی میڈیا بیٹھا ہوا ہے بالکل جب تک سنجیدہ نہیں ہوں گے تو سنجیدگی کی گفتگو ناممکن ہے۔ اب آپ کے اس ملک میں اس وقت جو کچھ بھی کرونا کے سلسلے میں ہو رہا ہے، تو جہاں تمام چیزوں کا یہاں مذاق بنایا جاتا ہے، تو اس بیماری کو اور موت کو بھی تفریح اور مذاق جو ہے سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پر آپ سنجیدہ گفتگو کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ کچھ سنجیدہ لوگ نہ بیٹھیں اور مختلف علماء نہ بیٹھیں، اور جب تک کہ عوام سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ وہ موت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اٹلی کے تابوتوں کا بھی مذاق اڑا ہے، چائنا میں جو کرونا تھا اس کو بھی انہوں نے مذاق بنا کر اور میم بنا کر پیش کیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ سنجیدہ گفتگو کیسے کی جائے گی، کس طرح کی جائے؟ میں یہ تو کر سکتا تھا نا کہ میں تفصیل کے لیے ایک اعلان تو کر سکتا تھا نا کہ اس پر ایک کام ہو سکتا ہے، بالکل ہر ایک اپنی رائے دیتا ہے، میں نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ تو کیا میں ایسی ایک ٹی وی پر جو جی ٹی وی پر ایک پروگرام ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پوسٹ ڈالی سوشل میڈیا پر اپنے لنک پر، جی ابھی تو پروگرام شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ وہاں جا کر ذرا کمنٹس دیکھیے، بدتمیزی کے کمنٹ تو اسی وقت شروع ہو گئے جب آپ نے اشتہار ڈالا اپنا۔ تو یہ قوم سنجیدہ کب ہے؟ کیسے سنجیدہ ہوگی یہ قوم، اور کیسے سنجیدہ گفتگو اس سے کی جائے گی؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ فوج اور پولیس اور حکومت کی طرف سے گھر سے نہ نکلنے کی پابندیوں پر بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ سب ڈالا جا رہا ہے کہ سزا مل رہی ہے، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کرو، اس کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ سنجیدہ گفتگو کیسے ہو؟ ہم کو علامہ یہ صاحب، یہ بتائیے سنجیدگی کے لیے اور کیا کیا کیسے جائے میں گا؟ سنجیدگی کے لیے کیا جائے گا کہ سنجیدہ لوگوں کو بٹھائیں جو سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس طرح کی ذہنیت اس پاکستان میں موجود ہو چکی ہے کہ جو دوسروں کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے تو کچھ پڑھے لکھے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ اب اگر میں کچھ مثالیں پیش کروں، ابھی دیکھیے میں مثالیں پیش کروں گا، ظاہر ہے کہ میں قرآن، حدیث اور انہی تمام چیزوں سے رابطہ رکھتا ہوں، میں خطیب ہوں، میں ممبر کا آدمی ہوں، میں جو مثالیں دوں گا یا تو طب سے دوں گا، طب کی کتابوں سے دوں گا، ایسے حالانکہ ڈاکٹری کی جو چیزیں ہیں وہ بھی میری نظر میں ہیں۔ میں ڈی این اے کی گفتگو بھی کر سکتا ہوں، میں دوران خون پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ وائرس کیسے پھیلا، اس وائرس کو پیدا ہوئے کتنے دن ہو گئے، اس وائرس کی قسم کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ بالکل علامہ صاحب، میں آپ نے اس طرف گفتگو تو ساری نشاندہی کر کری سکتا تھی ہوں، کہ یہ لیکن وائرس کیسے پھیلا اور اس کی بنیاد کیا ہے، تو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ ہاں نہیں دیکھیے، پہلے تو
ہم یہ بات بتا دیں آپ کو کہ بیماری ایک بری چیز ہے. بے شک. اچھا، ہمارے انبیاء نے، ہمارے ائمہ نے جہاں علاج بتائے ہیں ہر بیماری کے، پوری طب نبوی کتاب موجود ہے. ہر چیز کا علاج رسول اللہ نے مادی بھی بتایا ہے، دوا سے بھی بتایا ہے، قرآنی آیات سے بھی بتایا ہے. جن علماء نے قرآنی آیات پیش کی، شیعہ علماء، سنی علماء، ان دعاؤں کا، ان آیات کا بھی مذاق بنایا گیا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مزاروں سے مت مانگو، روزوں پہ دعا نہیں قبول ہوگی، کعبے میں اللہ کہاں سنتا ہے، ان ساری عمارتوں کو بند کر دو، ویکسین تلاش کرو. تو جب آپ علامہ لیکن ابھی جو بحث چل رہی ہے وہ تو یہ چل رہی ہے کہ یہ جو اجتماعیت جس کا اسلام پہ اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے اس کو روک دیا جائے. مطلب دیکھیں، بات نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ. دیکھیں، بات سنیے آپ. یہ گفتگو نہیں کرنے دے رہی ہے قوم، یہ قوم نہیں بولنے دے رہی ہے، ہر چیز کا مذاق بنا رہی ہے. ابھی آپ نیچے کمنٹ دیکھیے گا، جیسے ہی آپ کا پروگرام ہو جائے تو ذرا کمنٹ ملاحظہ کیجئے گا کہ کیا بدتمیزی اس وقت چل رہی ہے کمنٹ میں. آپ بات کر رہے ہیں، پہلے اس قوم کو آپ سیریس بنائیں، ان کی بدتمیزیاں بند کریں، ان کے بند کریں. علامہ صاحب لیکن یہ تو آپ جیسے اکابرین کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو قوم میں یہ قوم اس ملک کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرے گی. برائی جو لائی جاتی ہے، جو برائی پھیلتی ہے، انسان خود ہے اس کا ذمہ دار ہے، اللہ نہیں ذمہ دار ہے. اللہ نے کوئی عذاب نہیں ڈالا ہے، انسان خود لے کے آیا ہے. اپنی بدتمیزوں کی وجہ سے یہ پھنسے ہیں، یہ اپنے کی وجہ سے علامہ صاحب. لیکن آپ جیسے اکابرین ہی جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس ماحول میں بہتری لا سکتے ہیں، لوگوں کے رویوں میں شائستگی لا سکتے ہیں. جب یہ بات سنے نا، جب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے تو بات کیسے کی جائے یہ بتا دیجئے آپ. علامہ صاحب اب تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت بہتر موجود ہے، اور آپ کو آج جو ہے وہ ہم نے اسی لیے دعوت دی کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. یہ آپ نے غیر سنجیدگی کا جو ہے وہ بہت زیادہ ذکر کیا اپنے پیغام میں. لیکن آپ کا پروگرام ایک دن کا ہے، سارے لوگ، پورا پاکستان تو آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پائے گا نا. یعنی اس کو وائرل ہوتے ہوتے پروگرام کو سوشل میڈیا ملا کر، اس کے بعد تو آپ کا ٹی وی پروگرام اگر آپ نے اس کو دوبارہ چلایا تو چلایا، ورنہ سوشل میڈیا پہ چلے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر دیکھ لیجئے گا کیا بدتمیزی ہوتی ہے. ابھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اچھی چیز اور بری چیز کس طرح پھیلتی ہے. یہ تو تمہید ہے میری. پھر اس کے بعد میں کرونا پہ آؤں گا. جب تک میں اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بات نہ سمجھا دوں کہ اچھائی اور برائی کو اللہ کس طرح اپنی نظر میں رکھتا ہے. میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ سفر پر ہیں، ایک گاؤں میں جاتے ہیں، اس گاؤں میں پہنچتے ہیں. گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ، اس بستی کے لوگ انتہائی روکھے پھیکے انداز سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور نہ کھانے کو پوچھتے ہیں، نہ پانی کو پوچھتے ہیں، نہ ان کو ٹھہرانے کی بات کرتے ہیں. جلدی چاہتے ہیں کہ یہ قافلہ یہاں سے نکل جائے اور ہمارے اوپر بار نہ ہو. جب امام وہاں سے اپنے قافلے کو لے کر، اپنے اصحاب کو لے کر دوسرے گاؤں کی طرف چلے تو آپ نے چلتے چلتے اس گاؤں کی سرحد پر رک کر ہاتھ اٹھائے اور کہا، پروردگار، اس گاؤں کے لوگ اسی گاؤں میں رہیں، باہر نہ نکلنے پائیں، یہیں مریں اور یہیں دفن ہوں. اس کے بعد امام دوسرے گاؤں میں پہنچے، وہاں لوگ دوڑ پڑے اور انہوں نے کہا، مہمان آئے ہیں. مہمان کا آنا اللہ کی برکت ہوتا ہے. کوئی کھانا لے کر آیا، کوئی پانی لے کر آیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے ہر طرح کی آرام دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کھانا لا رہا ہے. امام نے وہاں قیام کیا. جب امام چلنے لگے تو امام نے فرمایا کہ پروردگار، اس گاؤں کے لوگوں کو گاؤں میں مت رہنے دینا، اس بستی میں نہ رہنا دینا. اے پروردگار، اس گاؤں کے تمام افراد کو پوری دنیا میں پھیلا دے. جب امام آگے بڑھے تو اصحاب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے انداز اچھا نہیں رکھا تھا ان کو تو آپ نے دعا دی تھی، اور جنہوں نے آپ کی خاطر کی ان کو آپ نے بد دعا دی. آپ نے فرمایا، نہ، جو بات میں نے پہلے کہی تھی وہ ایک تنبیہ تھی، وہ بد دعا نہیں تھی. لیکن میں نے یہ بتایا کہ چونکہ اس گاؤں کے اور بستی کے لوگ بد اخلاق ہیں، اگر یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے تو بد اخلاقی اور بری باتیں پوری دنیا میں پھیلائیں گے. اور یہ لوگ جو کہ اچھے لوگ تھے، ان کے لیے میں نے یہ دعا کی کہ یہ اس بستی سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائیں تاکہ ان کی اچھائیاں پوری دنیا میں پھیل جائیں. اب اگر یہ مثال کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو میں کرونا پر کہوں گا کہ
رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مریض باہر نہ جائے، رسول اللہ نے فرمایا جہاں بیماری پھیلی ہو وہاں نہ جائے۔ جتنی بھی وبائی بیماریاں ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، مثالیں کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیثوں میں موجود ہے۔ جب بھی چیچک کی وبا عرب میں پھیلی تو تمام آئمہ ہمارے منع کرتے تھے کہ اس بستی میں مت جانا جہاں چیچک پھیلی ہوئی ہے۔ لوگوں نے ابھی دیکھا نہیں، کرونا کو یہ نسل پہلی بار وبا کی شکل میں دیکھ رہی ہے۔ میں تو 50-70 سال میں نہ معلوم کتنی وبائیں دیکھ چکا ہوں۔ میں نے تو انڈیا سے یہاں تک میں نے کالرا کی وبا بھی دیکھی ہے، ملیریا کی وبا بھی دیکھی ہے، میں نے چیچک کی وبا بھی دیکھی ہے۔ اس کی احتیاطی تدابیر جو بزرگوں نے ایجاد کی ان سب پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ وبا آپ نے اس سے پہلے ایسی کوئی وبا دیکھی جو پوری دنیا میں اتنی تیزی سے جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہے اور پوری دنیا اس حد تک جو ہے وہ پینک کا شکار ہوئی ہو؟ بالکل، سن 34 میں میرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ملیریا ایک دم سے نکلا تھا اور ملیریا پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، لیکن بہت جلد ہی اس کی فیکٹریاں لگ گئیں دواؤں کی۔ 2 دوائیں انگریزوں نے 1934 میں ایجاد کی تھیں، ایک سیبیزال تھی اور ایک کنین تھی۔ کنین ملیریا بخار اتارنے کی دوا تھی، اور چونکہ وہ ملیریا بخار جب پھیلتا تھا اور وہ زہریلا مچھر جو دلدل میں ہوتا ہے، جو کہ دلدلی علاقوں سے بیماریاں لے کر اور پورے ہندوستان، پاکستان، کوئٹے تک اور تمام یورپ، امریکہ تمام پھیل گیا تھا، پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، تو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ نئی دوائیں بنی۔ اب ظاہر ہے کہ ملیریا کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ حالات نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ کالرا بھی ہو جاتا تھا، اور اس میں جو کالرا میں دست آتے تھے اس کے لیے سلفاگونیڈین دوا بنائی گئی تھی۔ میں نے اس کارخانے کو لگے ہوئے اپنے بچپن تک دیکھا ہے، میں نے ان فیکٹریوں کو اندر سے جا کر دیکھا ہے، ان دواؤں کو گھر میں دیکھا ہے، ان دواؤں کو دکانوں پر دیکھا ہے۔ اب انہی دواؤں کو چونکہ بی فارمیسی میں پرانی دواؤں کو نئے طریقے سے کئی اور بیماریوں کے لیے استعمال کر کے اس پر ریسرچ کر کے تھیسس لکھ کر پیپر لکھ کر انہی کو کئی اور بیماریوں کے لیے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ دواؤں کے نام تبدیل ہو چکے ہیں، جو میرے بچپن میں جو دوائیں تھیں، جو میری جوانی میں دوائیں تھیں، اب وہ نہیں ملتی ہیں۔ بہت جلدی کمپنی بند ہو جاتی ہے، دواؤں کے نام بدل جاتے ہیں، چیزوں کام وہی کرتی ہے دوا لیکن نام بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ وبا بھی ہے۔ اس وبا کے عوامل پر گفتگو، کیوں پھیلا، کیسے پھیلایا گیا، دیکھیں یہ تو طے ہے، صاف بات میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ عذاب انسان خود اپنے ہاتھ سے لایا ہے۔ بس فرق یہ ہے، میں آپ سے بہت ہی بند لفظوں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب ایٹم بم بنا تھا اور تجربہ کیا گیا جاپان پر پھینک کر، تو جس طرح کی وہ وبا تھی اسی طرح کی یہ بھی وبا ہے۔ علامہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ جیسے ایک عام تر جو ہے وہ آج کل بہرحال یہ ایک وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ بائیولوجیکل وارفیئر کا جو ہے وہ ایک نمونہ ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو ہے وہ ایک قسم ہے۔ اس سے یہ جو آرگومنٹس ہیں اس سے کس حد تک آپ جو ہے وہ متفق ہیں؟ دیکھیں میں اس لیے ہوں کہ آپ دیکھیں نا، لوگوں کے حافظے کمزور ہیں۔ پرانی عراق کی وار جو شروع ہوئی تھی اس میں بار بار عراق پر یہ الزام لگا تھا کہ جرثومے کے بم عراق نے بنائے ہیں۔ 2 بار اسرائیل نے حملہ کیا عراق کا، ایٹمی پلانٹ ان کا تباہ کیا اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے اور بم سے اڑا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اسلامی ملکوں پر تو ہمیشہ آفات رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے مسلمان جتنے اسلامی ملک وہ غلامی ذہنیت میں مبتلا ہو چکے۔ لیکن ابھی تو علامہ صاحب پوری دنیا زیادہ افیکٹڈ ہے، مسلم ممالک سے زیادہ جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ اس کے اثرات کے زیر عتاب ہیں اس وقت۔ آج تو دنیا بلاک میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کو پتہ نہیں؟ یہ لڑائی پرانی چلی آ رہی ہے، مشرق اور مغرب کی لڑائی۔ کیا سب کو پتہ نہیں ہے کہ روس اور امریکہ کی لڑائی کیا ہے؟
اس کے بعد چائنا کا ابھرنا، اس کے بعد پاکستان میں چائنا کا انوالو ہونا، پھر اس کے بعد پاکستان کی سب سے پرانی دوستی امریکہ سے، اس کے بعد چائنا کا دوست ہو جانا، پھر اس کے بعد انڈیا کا پہلو میں بیٹھے رہنا۔ سب سے پہلے پنڈت جواہر لال نہرو نے روس سے دوستی کی، سوشلزم اور لال جھنڈے اور یہ اور وہ اور درانتی انڈیا میں بھی شروع ہو گیا، کمیونسٹ پارٹی اور وہ کہ اس بلاک میں ہے۔ پھر طے ہوا آخر میں، آپ اندرا گاندھی کی سوانحات پڑھیے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ انڈیا امریکہ سے کیوں نہیں دوستی کر رہا ہے، آخر میں آتے آتے مودی کے دور میں آ کے جو ہے اتنی پکی دوستی ہو گئی، بلکہ اس سے پہلے ہی سے امریکہ کے اوپر ڈورے پڑنے لگے تھے کہ دونوں دوست بن جائیں۔ تو اس وقت آپ یہ بتائیے، پھر میں کہوں گا کہ لوگوں کے حافظے اچھے نہیں ہیں۔ میں بتاؤں کہ کلنٹن نے جب انڈیا کا دورہ کیا تو پاکستان نے سارا زور لگایا کہ انڈیا سے واپسی میں ایک بار یہاں پر کلنٹن اتر جائیں، تو بڑی مشکل سے اسلام آباد میں کلنٹن کو تھوڑی دیر کے لیے پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہاں اتریں، ورنہ سارے دورے جتنے بھی پاکستان میں دورے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ کتنے مختصر دورے امریکہ کے ہوئے ہیں۔ پھر آپ 71 کی بنگلہ دیش کی لڑائی میں دیکھ لیجئے کہ ساتواں بحری بیڑا آ رہا ہے امریکہ کا، بنگلہ دیش الگ نہیں ہونے پائے گا اور امریکہ مدد کرے گا، نہ آیا ساتواں بحری بیڑا۔ بعضوں نے تو یہ بھی بیان کر دیا تھا، ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں وہاں کے ماڑی پہ کھڑا ہوا ہے ساتواں بحری بیڑا، تو یار اس کا بھی تو مذاق بنایا تھا۔ ڈھاکہ بھی تو مذاق میں گیا، آدھا پاکستان بھی تو مذاق میں ٹوٹا، اس کا بھی تو مذاق بنایا گیا تھا، اس کے بعد بھی مذاق بنایا گیا۔ اٹھا کے سوشل میڈیا دیکھیے کہ قائد اعظم کا اس میں کوئی شک نہیں، علامہ صاحب کے یہاں جو مزاج ہے وہ مذاق بنانے کا ایک قرآنی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہے، حدیثوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ہستیوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، معجزات کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو پھر یہ عذاب بھی بنا ہوا ہے، یہ ان کے لیے پھر یہ عذاب بھی بنا ہوا ہے۔ یہ احتیاطیں کرتے رہیں، آپ کر رہے ہیں، ہم بھی احتیاط کر رہے ہیں، ہم بھی سب کو سمجھا رہے ہیں، لیکن احتیاط، سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے تمسخر مت اڑاؤ، اللہ کے دین کا تمسخر نہیں اڑاؤ۔ تمسخر بھی تو احتیاط ہے، صرف ہاتھ دھونا صابن سے اور گھر میں بیٹھ جانا یہ احتیاط نہیں ہے۔ پاکستان کے بڑے اپنی نسل کو یہ سکھائیں کہ یہ بھی احتیاط ہے کہ آپ بزرگوں کا ادب کیجئے، آپ دین کا ادب کیجئے، آپ قرآن کا ادب کیجئے، آپ حدیثوں کا ادب کیجئے، جس طرح پرانی قوموں نے علامہ صاحب یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، ایک مختصر سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو موجودہ ملکی صورتحال ہے بلکہ جو عالمی صورتحال ہے اور جس کو اتنی تیزی سے کرونا وائرس کے باعث جو ہے وہ معاشرت کے ساتھ ساتھ معیشت اور اس وقت دنیا کا نظام جو ہے وہ درم برم ہوتا جا رہا ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ جو اس کا علاج جو ہے وہ تجویز کرنے جا رہے تھے وہ کیا تھا؟ دیکھیے، میں نے اس کے اوپر ایک تھیسس لکھا ہے، ایک مقالہ لکھا ہے، میں نے اس میں قرآنی آیات سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات سے، مولا علی کے خطبات جو نہج البلاغہ میں ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے یہ بتایا ہے کہ کرونا کا وائرس کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی تفصیلات لکھی ہیں، اور یہ تک میں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ ایسا ہوگا، انسان اپنے ہاتھ سے اس زہر کو انسانوں میں تقسیم کرے گا اور بانٹے گا، اور انسان اس وائرس کو کھا جائیں گے، پئیں گے اور استعمال کریں گے۔ یہ ساری چیزیں میں ٹی وی کے چھوٹے سے پروگرام میں اپنا مقالہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جو ٹی وی پہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، کہ سیمینار کیوں ہوتے ہیں، جو نکات ہیں علاج کے حوالے سے، دیکھیں کانفرنسیں کیوں ہوتی ہیں، مقالے پڑھے جاتے ہیں۔ بھائی اپنی اپنی رائے بیٹھ کر سب لوگ دیں، میں اپنی رائے اپنا پیپر پیش کرتا ہوں، آپ اس کی میں کاپیاں کراتا ہوں۔ سارے لوگ جو ڈاکٹرز ہیں، جو حکیم ہیں، جو حکومت کے ذمہ دار ہیں، جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ میرا پیپر پڑھ لیں، میں اس کو ٹائپ کیا ہوا رکھا ہوا ہے،
نہیں کوئی اس کی قدردانی کرے گا. میں کتابی شکل میں چھپوا کے دے دوں گا. اس کے بعد اس میں حل بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی دوائیں کیا کیا ہیں, مادی دوا کیا ہے, طبی دوا کیا ہے, سائنسی دوا کیا ہے, روحانی دوا کیا ہے. میں نے 15 طریقے سے اس مرض کا علاج بتایا ہے اور احتیاطی تدابیر بتائی ہیں. یہ ایک کتابی شکل میں ہے. یہ 150 صفحے کی پوری کتاب تیار ہو گئی. میں ریسرچ کر رہا تھا, میں سمجھا تھا چھوٹا سا مضمون ہوگا, لیکن یہ کتاب ہو گئی. اس کے بعد میں نے اعلان دے دیا. میری جو بھی کتاب چھپتی ہے میں پہلے اس میں اعلان دے دیتا ہوں کہ فلاں کتاب آنے والی ہے. اب جو لوگ کتابی دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتے, کس سے بات کریں, کس سے بات کی جائے؟ دیکھیے علامہ صاحب, ابھی تک کے جو حکومتی اقدامات ہیں آپ کے خیال میں یہ ناکافی ہیں؟ یہ جو ہے وہ اس وائرس کو روکنے میں جو ہے وہ ناکافی رہیں گے؟ دیکھیے, اگر یہ احتیاطی تدابیر جیسے کہ بتائی جا رہی ہیں سائنسی طور سے, اگر اس پر انہوں نے عمل کر لیا تو یہ پاکستان میں نہیں پھیلے گا. اب دوسری بات, پھر وہی بات میں اگر کہوں گا تو پھر اس کا آپ لوگ مذاق بنا لیں گے کہ میں نے اپنے جو بھی آپ سمجھیں, میں نے اپنے روحانی علم سے یہ کوشش کی ہے کہ میں پاکستان میں اس وبا کو زیادہ نہ پھیلنے دوں. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. تو علامہ صاحب, وہ جو آپ کی جو ریسرچ ہے اس کی جو بنیادی کچھ ایلیمنٹ تو ایسے ہوں گے نا چیزیں جو آپ اس وقت عوام تک منتقل کر سکتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے؟ نہیں, عوام کو کیوں منتقل کریں؟ عوام کس مرض کی دوا ہے؟ یہ جس کو مذاق بناتے ہیں, ہر چیز کو مذاق بنا رہے ہیں. سڑکوں پہ مرغے بنائے جا رہے ہیں, منع کیا گیا باہر نہیں نکلو, اور یہ نہیں مان رہے ہیں. مذاق بنا رہے ہیں پولیس کا اور فوج کا. آپ اس عوام کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی کتاب دے دوں؟ جیسے سقراط اور ارسطو کا مذاق اڑایا گیا. اب یہ 20ویں صدی ہے, ہر چیز کا مذاق نہیں بنایا جائے گا. بڑا سقراط نہیں لڑتا تھا, ارسطو نہیں لڑتا تھا. علامہ صاحب, وہ مقالہ کس کے کام آئے گا اگر آپ عوام تک منتقل نہیں کریں گے اپنی ریسرچ؟ آنے والی صدیوں کے لیے کام آئے گا, اور یہ لکھا جائے گا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا تھا. علامہ صاحب, لیکن آپ کی تو ایک بڑی تعداد, آپ کے فین فالوئنگ کی بھی بہت بڑی تعداد ہے, وہ لوگ بھی یقیناً جو ہے وہ منتظر ہیں آپ کی اس ریسرچ کے. ہاں, تو جو میرے فرینڈ ہیں, جو میرے قریبی لوگ ہیں, میں انہیں اپنے گھر پہ ایک محفل میں بلاؤں گا, ان کو میں سنا دوں گا. لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی رسائی آپ تک نہیں ہوگی. ہاں, تو نہ ہو پھر کیا کریں؟ پھر اس کے لیے کیا؟ لیکن وہ جاننا تو چاہتے ہیں نا کہ آپ کی جو تشخیص ہے, آپ کا جو ریسرچ ورک ہے, وہ کیا کہتا ہے. نہیں, مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا, میں نہیں بتاؤں گا. تو وہ ریسرچ جو ہے علامہ صاحب وہ محدود رہے گی آپ کے حلقے تک؟ نہیں, محدود نہیں رہے گی. آپ نے پروگرام کیا ہے, اب تو کچھ حکومت کے لوگ سن رہے ہوں گے, پاکستانی سطح پر بات ہوگی, کہیں پر سنجیدہ ہوگا کوئی, تو پھر مجھے کسی کانفرنس میں بلائیں گے ڈاکٹرز, تو پھر مجھ سے ڈسکس کریں گے. لوگ میرے پاس آئیں گے یا مجھے بلائیں گے, دعوت دیں گے, آئیے ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں. جب کوئی مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے تو سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ علامہ ضمیر اختر نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً علامہ صاحب نے جو ہے وہ کوئی 150 صفحات پہ مشتمل جو ہے وہ کوئی مقالہ تیار کیا ہے, جس میں جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ اس بیماری کا جائزہ لیا گیا ہے, جس میں طبی, روحانی اور دیگر عوامل کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے علامہ صاحب نے اپنی ریسرچ کری ہے. یقیناً سنجیدہ افراد اگر کہیں موجود ہیں تو وہ علامہ صاحب سے رابطہ کر کے اس جو ریسرچ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.